ہوش یہ رہا ہے کہ میلہ نالائکیہ میں یہ سب نالائک لوگ ناچ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام جن کے گلے کٹ گئے ہیں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کے اپنے دستخط سے فائل پر دستخط ہوا ہوگا, تبھی لکھا گیا کہ پرائم منسٹر ہیز سین اینڈ آتھورائز دس سمری جو ECC میں گئی ان ہندوستان سے چینی اور کپاس منگوانے کی, اور اگلے دن وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. بھئی آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آپ نے اپنے دستخطوں سے ایز منسٹر فار کامرس یہ سمری. ویسے خرم ود آل ڈیو ریسپیکٹ جب میاں صاحب اپنے فورن منسٹر رہے تو بڑی بڑی فائلیں نکلتی تھی ان کے دستخطوں سے, تو نہیں لسٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ انہوں نے سین اینڈ اپرووڈ, دیکھا نہیں ہوتا تھا. اس میں تو نالائکی ان کے PM کے آفس کی ہے. آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, اصل بات مالک صاحب یہ ہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. پرائم منسٹر کو آ کے پارلیمنٹ میں اپولوجائز کرنا چاہیے تھا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے اگلے دن کریکٹ کر لی, لیکن پرائم منسٹر تو کبھی نہیں مانگیں گے نا, کیونکہ ایک طرف تو یہ اس میں دو غلطیاں ہوئی, ایک تو نالائکی کی غلطی, دوسرا جو ہندوستان کے ساتھ یہ بزدلانہ مصالحت کر رہے ہیں, جو اپیزمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کی, کہ بھئی ایک طرف وہی پرائم منسٹر جو مودی کو فاشسٹ کہتا تھا, کہتے ہیں یہ راشٹریہ سیوک سماج ہے, یہ نازی جرمنی کی طرح ہے ہندوستان. اب جو ہے آپ نے پہلے ان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر ایگریمنٹ کیا, اب اپنے وزیر اعظم کے دستخطوں سے انہیں معلوم ہے یا نہیں ہے, انہوں نے جو ہے کہا کہ جی ہم ان سے کپاس اور نہیں تو آپ فائر بندی کے خلاف ہیں, آپ سیز فائر کے خلاف ہیں لائن آف کنٹرول پہ؟ جی میں ایسے سیز فائر کے خلاف ہوں جس کے یہاں لکھا جائے کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کور ایشوز کو بھی ریزالو کریں گے. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے جب DGMOs کی, انہوں نے کہا کور ایشوز ریزالو ہوں گے. That means tactical ہوتا ہے, اس میں کوئی نہیں, ٹیکٹیکل اور ٹیکٹیکل اسٹریٹجک کا فرق ہمیں نہ سمجھائیں, کیونکہ جب آپ پہلے ہندوستان کو سیکیورٹی کاؤنسل میں کی جو عارضی ممبرشپ کا ووٹ دے دیتے ہیں, آپ کلبھوشن کے لیے آرڈیننس کر دیتے ہیں, آپ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دے کہتے ہیں کہ مودی صاحب اگر دوبارہ الیکٹ ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی. شبلی بھیج دیا کشمیر آپ نے, پھر آپ ٹریڈ چلے لیٹ ہم آنسر, پھر میں نے گبول صاحب کے پاس جانا ہے. دیکھیں دو بات, لیٹ می ٹیک دا گورنمنٹ ریپورٹ, مجھے بھی اجازت دے دیں. وہی پرائم منسٹر جو کہتے تھے نا نازی جرمنی ہے, تو پرائم منسٹر اس وقت نیول چیمبرلین ہے جس نے ہٹلر کو اپیز کیا تھا اور پھر اس کو پھر بھی جنگ لڑنی پڑی تھی. تو یہ جو اپیزمنٹ آپ ہندوستان کی کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کے جواب دینا پڑے گا. دیکھیں جی جہاں تک اپیزمنٹ کا تعلق ہے تھا تو بہت بڑا, شبلی آپ یہ تو مانیں گے کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ منسٹر انچارج پرائم منسٹر وہ ECC کو بھیجتا ہے, اور فلٹر تھا آپ کا پرنسپل سیکرٹری صاحب کا آفس جنہوں نے نالائکی کی اس آفس نے اور اس کو ویٹ نہیں کیا. جانا چاہیے, دیکھیں سوال یہ ہے کہ پہلے جانا چاہیے تھا فورن آفس کے پاس, ان کی رائے لینی چاہیے تھی, سیکیورٹیز کی لینی چاہیے تھی, اور پھر اگلے دن پرائم منسٹر ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا ECC نے. سو نظر آ رہا ہے گورننس نہیں ہے. دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ کشمیر کا تعلق ہے تو جو ہماری حکومت نے جس طرح کا انٹرنیشنلی کشمیر کاز کو ریکنڈل کیا ہے, اس کاز میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. سیکنڈلی آ جاتے ہیں اس سمری پہ اور اس پہ جو ECC کی بات ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس سے آپ پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کریڈٹ بجائے اس کے یہ کریڈٹ تو دیں کہ دیکھیں ECC ایک ریکمنڈیٹری پلیٹ فارم ہے, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, اور یہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ECC فیصلے کر لے, پارلیمنٹ میں لانے, اس کی کیبنٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے. بیسیکلی یہی ہے کہ جو نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ جی, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ECC میں کئی ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو ان کی جو پریگمیٹزم کے لینس کے تحت آپ دیکھیں نا, وہ کہیں گے کہ جی 2+2=4. پولیٹیشنز کیبنٹ جو کہ ممبرز آف دا کیبنٹ ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے سٹاف جو ہیں پرنسپل سیکرٹری, ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا یہ ڈاکیومنٹ جا رہا ہے تو ایز کامرس منسٹر ان کا ریکمنڈیشن آئے گا. امبیرسمنٹس کیسے ہوتی ہیں, ایسی ہوتی ہیں. If you want to make a mountain out of a molehead then that's your choice. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں آپ یہ چیز یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا پرائم منسٹر جس منسٹری کے انچارج ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت سے آپ کے پاس خریدیں اور یہ سب چیزیں خریدیں ایٹ اے ٹائم, جب دوسری طرف آپ نے خود
کشمیر کا کاسٹ سب سے بڑا اٹھایا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں مول ہے؟ نہیں، میں مول ہل اس لیے میں ماؤنٹین کی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ نے ماؤنٹین بنانے. مول کیا ہے؟ مول یہ ہے کہ دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کا. ایک جگہ پہ ٹیکنیکل طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پہ ٹیکنیکل نو. دیٹس وائی دا کیبنٹ از دیئر. اسی لیے تو کیبنٹ ہے، اور یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ دیکھیں نا جی، ایک مریم نواز ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم سے مانگ لیتے، ہم دے دیتے. ہم نے صرف یہ کیا ہے، پرائم منسٹر خان نے کہ کیبنٹ کی جو فیصلہ تھا اس کو انڈورس کیا. ہی میڈ. دیکھیں آپ، انہوں نے ڈیسیجن لیا، انہوں نے ملک کی مفاد میں لیا. یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے اور پھر میں ویری کوئکلی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں بھی کشمیر پہ گورنمنٹ کوئی سودا وعدہ تو نہیں کر رہی؟ اور سیکنڈ، پی ڈی ایم پہ آپ لوگ اب اگر واپس گئے تو کیا اپنی شرائط پر جائیں گے کہ پی ایم ایل این کی شرائط پہ واپس جائیں گے؟ ملک صاحب، پہلے تو میں کشمیر کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ میٹنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی، یہ امبیرسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ ہے، یہ کوئی پریشر تھا جو کہ پرائم منسٹر نے اپنا حق نکال لیا اس میں سے، اور قربانی کا بکرا اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر ظاہر ہے کیا سودے پوری کر رہی ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کہیں سے کوئی پریشر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں. پی ڈی ایم کے وہ جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ میں ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اس پی ڈی ایم کو اگر نقصان دیں گے تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا.